अरे साग छोड़ दे, जब मार्केट जाई हैं तो पर्स टांग के जाए हैं, झोला लदई है मर्द का और बगल में पर्स रखे हैं तो कहे हैं बिसात खानक दुकान पर का निकारो का निकारो वो निकारे लागे वो झट से धैले हैं अंदर। आज ननपारा में हम देखते हैं ना मामला सामने आते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में उनके ख़ानदान की एक औरत चोरी में पकड़ी गई तो कुरान का हुक्म है सारिक़ व सारिक़तु फ़क़्तऊ अयदियहुमा, चुट्टा चुट्टिन के हाथ काटो। देखो कुरान पर आज भी अगर गवर्नमेंट अमल कर ले तो बुराइयां दूर हो जाए। बेशक हम मुसलमानों को तो फख्र करना चाहिए कि जिंदगी गुजारने के लिए तीन चीजों की जरूरत है। एक तो ताकत हो, दूसरी किसी की रहनुमाई हो और तीसरा कानून हो। ये तीन चीजें हैं तो इंसान की जिंदगी कायदे से गुजरेगी। ताकत हम सबको अल्लाह की हासिल है, सबसे बड़ा ताकत वाला खुदा, और रहनुमाई करने वाले सबसे बड़े हमारे तुम्हारे पैगंबर। कानून की किताब सबसे बड़ी अगर है तो वो कुरान मुकद्दस है, उससे बड़ा कोई कानून है नहीं। तो चुट्टा चुट्टिन के हाथ काटे जाएं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान बनु हाशिम की एक औरत चोरी में पकड़ी गई। जब हाथ काटने की बारी आई तो बनु हाशिम के लोग मीटिंग की, ये रे हमारे खानदान की औरत है, अगर हाथ कट गई तो कयामत तक मेरा खानदान बदनाम हो जाएगा कि बनु हाशिम के खानदान की एक औरत ने चोरी किया। तो चलो सरकार से मना किया जाए कि हाथ न काटे, लेकिन मना कौन करे? तो लोगों ने मीटिंग किया कि सरकार सबसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं ओसामा से, और ओसामा कौन है? ये हुजूर के गुलाम ज़ैद बिन हारिसा के लड़के हैं। गुलाम के लड़के कैसे, नौकर के लड़के से सरकार को बहुत मोहब्बत थी, जैसे हुसैन से वैसे ओसामा से। रवायतों में है कि कभी सरकार चलते तो हुसैन को कंधे पे बिठाते, ओसामा को उंगली पकड़ा के चलाते, और कभी ओसामा को कंधे पे बिठाते तो हुसैन को उंगली पकड़ के चलाते। बेशक हुजूर ने अपने और गुलाम में कोई फर्क नहीं किया, सब बच्चों को यकसा जाना। इसीलिए मेरे नबी का कानून है कि अगर बच्चे खेल रहे हैं उसमें तुम्हारा भी बच्चा हो तो अपने बच्चे को खाने पीने की चीज तनहा न दो। अगर तुम अपने बच्चे को दोगे दूसरे बच्चे देखेंगे तो उनका दिल टूटेगा, वो भी घर पे जाके अपनी माँ से मांगेंगे तो माँ को भी तकलीफ होगी। अगर तौफीक है तो सबको दो, अगर नहीं है तो अपने बच्चे को भी न दो। अपने बच्चे को घर ले जा करके खिलाओ ताकि पड़ोसियों के बच्चों के दिल न दुखें। बेशक सुभान अल्लाह। ये नहीं कि अपने बच्चे को जाके पैसा दे दिया 10 बच्चों में, 10 बच्चे खेल रहे थे, अपने बच्चे को जाके केला पकड़ा दिया, ये शरान दुरुस्त नहीं है। मेरे नबी ने इसको मना किया है। बहर के लोगों ने ओसामा से कहा चलो हुजूर से सिफारिश कर दो कि मेरे खानदान की औरत है, हाथ ना काटें, जानते थे इनको ज्यादा चाहते हैं तो मान लेंगे। जब ओसामा हुजूर के बारगाह में गए और सिफारिश की तो बुखारी की हदीस में सरकार नाराज हुए तो फरमाया अतशफ़उ फी हद्दिम मिन हुदूदिल्लाह, ओसामा तुम अल्लाह की सदा में सिफारिश करने आए हो। वल्लाहि लौ सरक़त फातिमा बिन्ती मुहम्मद, ऐ ओसामा कसम अल्लाह की अगर मेरी बेटी फातिमा चोरी में पकड़ी होती, चोरी की होती, लक़तअ मुहम्मदुन यदहा, तो यकीनन मोहम्मद उसके हाथ को भी काट देता। बेशक सुभान अल्लाह। तुम दूसरे की बात करने आए हो, अल्लाह के रसूल ने हाथ कटवाया। तो ये मेरे नबी का इंसाफ है कि उन्होंने खानदान नहीं देखा, अपना पराया नहीं देखा, इंसाफ किया। मेरे नबी ने अपनी उम्मत को इंसाफ की तालीम दी। इसीलिए हुजूर फरमाते अल-मुक़सितूना यौमल क़ियामा, कि क़यामत के दिन इंसाफ करने वाले लोग कहाँ होंगे? अला मनाबिर मिन नूर, नूर के मिंबर पर होंगे। अल्लाह जैसा लकड़ी का मिंबर
عرفان وغیرہ نے بنایا، اسے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن انصاف کرنے والوں کے لیے نور کا منبر بنایا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ انصاف کتنی اچھی چیز ہے، اس لیے لوگوں ہندو مسلم بھی نہ دیکھو، اپنا پرایا نہ دیکھو، بلکہ انصاف کی بولی بولو۔ غلطی اپنے کی ہے تو غلطی کا اظہار کرو، انصاف کرو۔ میرے نبی کی زندگی ہمارے آپ کے لیے نمونے عمل ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت انس کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں اگر کوئی راز کی بات کرتا تو حضور کان اس وقت تک ہٹاتے نہیں جب تک اس کی بات پوری نہیں ہو جاتی۔ آواز اگر کوئی کانے میں کہتے ہاں سن لے، ہاں بس کہے کچھ کمی بھی ہے، ایک تو ٹائم نے اپنے پاس 200 روپے منہ اتنا گندھا تھا کہ کو کانے میں یہاں لگے۔ آج ہم لوگوں نے صفائی ستھرائی چھوڑ دیا۔ کہا گیا سور المومن شفاء، مومن کا جھوٹا شفا ہے، اور آج ہم نے طرح طرح کے نشیلی چیزوں کو کھا کر کے اپنے منہ کو اتنا گندا کر لیا کہ منہ سے بو آتی ہے۔ ہم کو بچنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھو کہ جب کوئی مسافر ملاتا تو جب تک کہ اگلا نہیں مسافر سے ہاتھ چھوڑتا، میرے نبی چھوڑتے نہیں تھے۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کہ اس کا دل نہ دکھ جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے اس وقت بات نہیں کرتے تھے کہ اگر دونوں آدمی بات کر رہے ہوں تو جب تک ان کی بات پوری نہیں ہوتی حضور بیچ میں نہیں بولا کرتے تھے۔ یہ بھی طریقہ ہے۔ تو نبی کی زندگی ہمارے آپ کے لیے نمونے عمل ہے۔ اللہ فرماتا ہے ایمان والو اسلام کے اندر مکمل طور سے داخل ہو جاؤ۔ آج سب سے بڑی کمی ہمارے آپ کے اندر ہے، وہ کون سی کمی ہے کہ آج ہم نے نمازوں کو چھوڑا، ماں باپ کا دل دکھایا، بڑوں کی عزت نہیں کیا۔ آج ہم نے حلال روزی کی طرف دھیان نہیں دیا۔ انسان کے لیے سب سے بہتر چیز ہے رزق حلال۔ اسی لیے حضور فرماتے ہیں آج مسجدیں سنی کیوں پڑی ہے؟ نماز پڑھنے کی طرف ہمارا دل نہیں چاہتا، ہم اور ہم نہیں جاتے، اس کی وجہ کیا ہے؟ حضور نے بہت پہلے فرمایا تھا یاتی علی الناس زمان، لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا لا یبالی المرء من اخی، لا یبالی المرء، انسان سوچے گا نہیں ما اخذ منہ، جس چیز کو ہاتھ میں لے گا، امن الحلال امن الحرام، کہ میرے لیے حرام ہے کہ یہ حلال ہے، سوچے گا نہیں، لیتا رہے گا، کھاتا رہے گا۔ حضور فرماتے جب ایسا زمانہ آ جائے گا تو لوگوں کے دلوں سے نور ایمان چلا جائے گا، خوف خدا چلا جائے گا، اذان ہوتی رہے گی، مسجدیں سونی پڑی رہیں گی۔ اس لیے لوگوں حلال روزی کھانے کی کوشش کرو، اور جب نیت کرو گے آدمی جیسے سوچے گا ویسے اللہ اسے رزق عطا فرمائے گا۔ قرآن کریم میں وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین میں رینگنے والی کوئی چیز ایسی نہیں ہے مگر اس کی روزی اللہ کے ذمے ہے۔ اللہ نے سب کی روزی کا ذمہ لے لیا، روزی دے گا۔ اب تمہارے اوپر ہے، تم حرام تلاش کرو گے تو حرام، حلال تلاش کرو گے تو حلال۔ اس لیے یہ بہت ضروری چیز ہے، جس کی روزی حلال نہیں ہو اسلام میں کہاں داخل ہے؟ اسلام میں مکمل طور سے داخل ہو جاؤ، اپنے نبی سے سچی محبت کرو، لیکن صرف دعویٰ ہے محبت کا۔ تو ایسے جیسے ایک نواب صاحب تھے، ان کے گھر میں ایک رات چور آیا، اور نواب صاحب کو کھانسی آ رہی تھی، چوروا جیسے اندر گھسا ویسے ان کے کھانسی آئی گئی، وہ چوروا دن سے ان کے تخت کے نیچے گھس گیا، جانس کی جگہ تھی، اور نواب صاحب لیکن دیکھ نواب صاحب پوری رات کھانسا کی، کھانسا ان کے اوپر تھوکا ہے نیچے، جیسے ہم اور آپ کھٹیا کے نیچے تھوکتی تھے کہ نہیں تھوکتی تھے جب تک لیٹے میں ہوتا۔
नवाब साहब के खांसी आवे अखथू और चुपे परा थू को ही परा। सोचा भाई भगवे तो जानी है तो पकड़ जीजिए। पूरी रात नवाब साहब थुक्का के थुक्का 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 बर्फ के सिल्ली बनाए थे, लेकिन भागे कैसे? फसला हरा बा तो उनके बीबी पानी लेके नवाब साहब थुक्कते रहा, महबूब थूक मारे तो औरतिया कही तुम अंधे हुए गए, तुमको दिखाता नहीं है, हमरे ऊपर थूक मारे। तो नवाब साहब कहते हैं बड़े अफसोस की बात है, तुम जिंदगी की साथी मेरी हो, जिंदगी भर साथ रहे, तुम मेरा एक थूक नहीं बर्दाश्त कर पाई, और जो आज रात सिर्फ मेरा साथी बना, एक रात का साथी, वो पूरी रात मेरे थूक को बर्दाश्त करता रहा। तब चोरवा जाने की तो जाना था, वो भगा निकल के। जब भगा तो अल्लाह का शुक्र आया था, काला बन के जा रहा हूँ सफेद बन के। वो समझे समाज मेराज हो गए, कैसा आया था काला बन के जा रहा हूँ सफेद बन के। हा? इश्क करो तो इश्क जैसा काम करो। अल्लाह अल्लाह के रसूल से इश्क है तो उसके फरमान को हमें अपनाना पड़ेगा, वरना फिर आशिक कहाँ। वो तो ऐसे जैसे लैला मजनू। एक दिन मजनू अपने लैला के दरवाजे पर बाहर पड़ा। लैला को खबर मिली कि मेरा मजनू बाहर पड़ा है, तो लैला ने एक प्लेट में लड्डू वड्डू सजा करके कागज से ढक करके एक लड़की से कहा जाओ बाहर मेरा मजनू पड़ा, उसको लड्डू खिला दो। वो लड़की लड्डू का थाल लेके जब बाहर निकली तो तमाम लोग फड़ी हर वहां टहरत रहे। लेकिन कहीं कहा है, कहीं लैला ने मजनू के लिए लड्डू भेजा है, कहा उसके मजनू हम हैं, कहा हम है, सब चोंच फार फार देखे लगे, सब के लड्डू लूट ली, और जो मजनू था बेचारा चुपचाप पड़ा। तब वो लड़की अंदर गई, कहा तुम्हारे कितने मजनू? कहा कितने? एक मजनू है। कहा मिल्ला कि मेरी उम्मत 73 फिरकों पर बटेगी, कुल्लुहुम फिन्नार, सबके सब जहन्नम में जाएंगे, इल्ला मिल्लतन वाहिदा, मगर एक फिरका। कालू व माहिया, लोगों ने पूछा अल्लाह के रसूल वो कौन फिरका जो जन्नत में जाएगा? हुजूर ने फरमाया हिया मा अना अलैहि व सहाबी, वही फिरका जन्नत में जाएगा जो मेरे और मेरे सहाबा के रास्ते पे चलेगा। बेशक सुभान अल्लाह। जो नबी और नबी के सहाबा के रास्ते पे चलेगा वही फिरका जन्नत में जाएगा। बेशक। तो जब नबियों ने दाढ़ी नहीं मुंडवाए न कटाए, सहाबा ने दाढ़ी न मुंडवाए न कटवाए, तो हम और आप अगर ऐसा करते हैं तो उनके रास्ते से अलग हो रहे हैं। बेशक सुभान अल्लाह। है लोगों दाढ़ी रखा लो, लेकिन कुछ लोग कहते हैं का दाढ़ी में इस्लाम है, लटकत है का मादल्ला, दाढ़ी में इस्लाम लटक नहीं रहा, लेकिन इस्लाम के अंदर दाढ़ी है। हुजूर की उम्मत में मुसलमानों में सबसे पहले दाढ़ी मुड़ाने वाला कौन था? यजीद। बेशक। सबसे पहले यजीद ने दाढ़ी बनवाई। ऐ लोगों हुसैन के चेहरे पे दाढ़ी थे, हुसैन के अब्बा हजरत अली शेरे खुदा के चेहरे पे दाढ़ी थी, और ऐसी दाढ़ी थी हजरत अली शेरे खुदा की कि जिसको देखकर बहुत लोग इस्लाम भी कबूल कर लिए। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक यहूदी मिला था जिसके चेहरे पे दाढ़ी के बाल थोड़े से थे, हजरत अली की दाढ़ी घनी थी। उसने पूछा था अली एक बात बताओ कि तुम्हारे चेहरे पे दाढ़ी के बाल इतने घने, मेरे चेहरे पे दाढ़ी के बाल यक्का दुक्का, ऐसा क्यों? क्या कुरान में इसका भी है कोई जवाब? तो हजरत अली शेर खुदा ने फरमाया, अल्लाह ताला ने कुरान में हर चीज का बयान फरमाया है, सुनो। अल्लाह कुरान में फरमाता वल बलदुत तय्यिब यखरुजु नबातुहु कसीरम बिइज़्नि रब्बी,
کہ جو زمین اچھی ہوتی ہے اپنے رب کے حکم سے پودا زیادہ اگاتی ہے، بے شک سبحان اللہ لیکن خبوسا لیکن جو زمین خبیث ہوتی ہے بیکار ہوتی ہے، لا یخرج الا نکدا، وہ پودا نہیں نکالتے مگر یکا دکا۔ بے شک سبحان اللہ جیسا اس نے کہا تھا ویسے حضرت علی نے بتایا تو یہودی پکار اٹھا کہ علی تمہارے نبی نے جو فرمایا تھا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کے دروازہ ہیں، بے شک تمہارے اوپر تمہارے پیغمبر کی بات صادق آ رہی ہے، میں کلمہ پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اے علی علی کرنے والے، یا حسن یا حسین کہنے والے، ذرا دل سے سوچو کہ کیا حسن حسین نے داڑھی بنوائی تھی، علی نے داڑھی بنوائی تھی؟ اے لوگو، اللہ کے رسول نے بھی تمہیں سے فرمایا تھا قص الشوارب، مونچھوں کو کتروا لو، وعفلھا، داڑھی کو بڑھا لو، وخالف المشرکین، اور مشرکین کی مخالفت کرو۔ وہ مونچھیں بڑھاتے ہیں داڑھی بنواتے ہیں، تم داڑھی کو بڑھاؤ مونچھیں کترواؤ، ان کی مخالفت کرو۔ سوچ لو، مصطفیٰ کے قانون پہ عمل نہ کیا تو ہم مسلمان کاہے کے؟ اے بھیا تو سارا جلسہ خراب کیا یار، بیٹھ جا چپ یار، ارے چھوڑو حضرت کی ہیں، تم اپنا کام دیکھو۔ سوچو کہ ہم نے جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے، صحابہ ان سے کتنی محبت کرتے تھے، مسلمان کتنی محبت کرتے تھے۔ عشق کرو اپنے نبی سے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کہا کرتے تھے انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، بے شک سبحان جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، وَلِلَّهِ الْحَمْدُ میں دنیا سے مسلمان، بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ تو اے لوگو، نبی کو مانتے ہو تو دل سے محبت بھی کرو، بے شک ان سے عشق کرو۔ آج ہمارا عشق ادھورا ہے، ہم دعویٰ تو کرتے ہیں، داڑھی آج ہم بنواتے ہیں سوچتے نہیں۔ ایک دلی میں شاعر تھے مرزا غالب دہلوی، بہت بڑے شاعر تھے، ایسے شاعر تھے کہ ان کو دیکھنے کے لیے افغانستان سے ایک صاحب تشریف لائے، کابل سے، کہ چلے دیکھے وہ شاعر کیسے ہیں۔ وہ زیارت کے شوق سے افغانستان سے آئے، کابل، وہاں کی زبان فارسی کی تھی، آئے دہلی، جب ان کے دروازے پہنچے تو دیکھیں کہ وہ شیشہ لیے وہ چھیلت رہا۔ وہ بیچارہ تڑپ اٹھا، ہے اللہ جس کو دیکھنے کے لیے میں کابل سے آیا اس کا حال یہ۔ تو اس مسلمان نے کہا جناب آقا مسلمان ہستی و ریشمی تراشی، آقا تم مسلمان ہو داڑھی چھیل رہے ہو؟ تو طنز میں مرزا غالب نے کہا بلے ریشمی تراشم، ہاں میں داڑھی چھیل رہا ہوں، دلے کسیرا نمی تراشم، میں کسی کا دل نہیں چھیل رہا ہوں۔ تب افغانی مسلمان نے کہا تھا دلے رسول اللہ می تراشی، تم رسول اللہ کا دل چھیل رہے ہو، کہتے ہو کسی کا دل نہیں چھیل رہے ہو، داڑھی چھیل رہے ہو، تم رسول اللہ کا دل چھیل رہے ہو۔ دلے رسول اللہ می تراشی، دلے رسول اللہ می تراشی، یہ کہتے کہتے کابلی مسلمان کے منہ سے چیخ نکلی، گرا زمین پر بے ہوش ہو گیا۔ بے شک تب مرزا غالب کے دل پر اثر پڑا،
مرزا غالب پکار اٹھے، میرے بھائی تو آج میرا مہمان بن کے نہیں آیا، خدا کی قسم تو میرے لیے کوئی ہدایت کا فرشتہ بن کے آ گیا۔ بے شک سبحان اللہ۔ اسی دن مرزا غالب نے توبہ کر لیا اور چہرے پہ داڑھی سجا لیا۔ تو اے لوگوں، آج افسوس ہے کہ ہم مسلمان ہو کے داڑھی بنا رہے ہیں۔ داڑھیاں رکھا لو، اللہ قرآن میں فرماتا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، ہرگز ہرگز تم نہ مرو مگر مسلمان بن کے مرو۔ بے شک سبحان اللہ اللہ۔ کہتا ہے مرو تو مسلمان بن کے مرو، اور مسلمان کی پہچان ہے داڑھی۔ داڑھی رکھا لو، مرنا ہائی ہے، خدا جانے کس وقت موت آ جائے، بے شک کس وقت بلاوا آ جائے۔ ہندوستان میں پہلے انگریزوں کا غلبہ تھا، ہندو مسلمان سب تنگ تھے تو ان سے جہاد لڑی، تو لکھا ہے 16,000 عالم شہید ہو گئے ہندوستان کی آزادی میں۔ انہی میں مولانا کفایت اللہ مراد آباد کے تھے، انگریزوں نے ان کو پھانسی دیا تھا۔ جب پھانسی پہ چڑھایا تو کہا تھا کفایت اللہ کوئی آخری وقت ہے، کچھ آرزو؟ کہا ایک آرزو۔ کہا کیا؟ کہا قلم کاغذ دے دے۔ قلم کاغذ جب پائے تو اس پہ مولانا کفایت اللہ نے پھانسی پہ چلتے چلتے لکھا تھا کہ انگریزوں، جس کا مفہوم یہی ہے کہ تم مجھے پھانسی دے رہے ہو یہ سمجھ کر کے کہ ہم کو مار دو گے تم ہمیشہ رہو گے، سنو، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا۔ بے شک سبحان اللہ۔ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، اور ایک رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور ہم سفیر و باغ میں ہیں کوئی دم کے چہچہے، ہم سفیر و باغ میں ہیں کوئی دم کے چہچہے، اور بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا۔ مکمل طور سے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ جس نبی کا ہم نے کلمہ پڑھا اس نبی کی زندگی دیکھو۔ آج تو ہم کسی سے وعدہ کر کے پھر مکر جاتے، وعدہ پورا نہیں کرتے، لیکن رسول اللہ کی زندگی دیکھو۔ ایک صحابی تھے جن کا نام حضرت ابو الحمصہ ہے، انہوں نے کوئی سامان خریدا، کچھ پیسے کم پڑے تو سرکار سے فرمایا آپ یہیں رکیے میں گھر سے لا رہا ہوں، اور حضور کو روک دیا، چلے گئے۔ ابو الحمصہ کا بیان ہے کہ میں نے کہا تھا رکیے میں لا رہا ہوں، اور گھر جانے کے بعد بھول گیا، 3 دن تک میں بھولا رہا، اور 3 دن کے بعد یاد آیا کہ میں نے تو ان سے کہا تھا کہ رکو میں آ رہا ہوں۔ 3 دن کے بعد ابو الحمصہ جب پیسہ لے کے پہنچے تو دیکھا حضور اسی جگہ کھڑے ان کا انتظار کر رہے ہیں۔ بے شک سبحان اللہ۔ تو ابو الحمصہ شرم کے مارے پانی پانی ہو گئے، لیکن کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے نہ ہم کو ڈانٹا نہ مارا، بلکہ صرف اتنا کہا کہ تم نے تو مجھے مشقت میں ڈال دیا، میں تمہارا انتظار 3 دن سے اسی جگہ کر رہا ہوں۔ یہ وعدہ کی پابندی تھی ہمارے آپ کے پیغمبر کے اندر، وعدہ کر لیا تو کھڑے ہیں، 3 دن تک کھڑے رہے۔ اور آج ہم وعدہ کرتے ہیں تو بھول جاتے ہیں، وعدہ نبھاتے نہیں۔ اسی لیے حضور فرماتے المومن اذا وعدہ فوفا، کہ مسلمان کی پہچان ہے کہ جب وہ وعدہ کرے تو اس کو پورا کر دے۔ بے شک سبحان اللہ۔ تو وعدہ کا پورا کرنا یہ تمہارے پیغمبر کی سنت ہے، انصاف کرنا یہ بھی میرے نبی کی زندگی ہے۔ انصاف میرے نبی نے کیسا کیا؟